اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں ایک یہ ٹور اینڈ ٹریول گروپ ہے جو مسجد رحمان سے اکثر ہر سال حج پر جو ہے حاجیوں کو لے جاتا ہے۔ یہ گروپ جب ہم نیو یارک میں ہوتے ہیں تو ہر ایک کے پاس ایک میسج بھیجتے ہیں وہ لوگ، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ سورہ فاتحہ جو دینا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ جیسا بھائی صاحب، یہ ٹور اینڈ ٹریولز کیا کوئی دلیل دے سکتے آپ؟ یہ صحیح نہیں ہے، یہ فتنوں کا دور آ گیا۔ مسلمان سورہ فاتحہ، اگر قرآن کا سورہ فاتحہ پڑھ کے کسی کھانے پر دم دیتا ہے یا روٹی پہ دیتا ہے، سالن پہ دیتا ہے، یا فاتحہ کے کھانے کا بول کے اگر کھاتا ہے تو اللہ کا کلام ہے، یہ شیطان ہے۔ یہ ولی اللہ کا طریقہ تھا، اللہ کے پاس صرف ولی اللہ درگاہوں کے اعتبار سے کامیاب ہوئے، اس کی حقیقت یہ نہیں جانتے۔ ٹور اینڈ ٹریولز یہ گروپ جو مسجد رحمان کے پاس سے حاجیوں کو لے جاتے۔ دوسرا یہ کہ یہ لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اذان کے تعلق سے۔ اذان کے تعلق سے بھی یہ لوگ جو ہے بولے کہ یہ کوئی آپ کو ایویڈنس نہیں ملے گا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ غور کرو، جاوید اختر ایک کمیونسٹ آدمی ہے، اس سے عتیقہ نام کی جشن ریختہ میں اس سے کہی کہ ہم مسلمانوں کے پاس بچہ پیدا ہوتے کان میں اللہ کی اذان سناتے ہیں، اور تمہارے دماغ کے اندر کمیونزم آ گیا۔ اس وقت کوئی کمیونزم ڈالے کیا تمہارے دماغ میں؟ تو یہ عتیقہ، یہ جو بھی خاتون ہے، وہ بہن جاوید کو اشارہ دے رہی اللہ کی حقیقت کو سمجھنے۔ یہ اذان دینے کا ایک نئی بات تو نہیں ہے، یہ بہت پرانا سلسلہ ہے، اس کو بھی ولی اللہ نے اپنایا تھا۔ اب میں ولی اللہ کی بھی شان بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو جاوید اختر ہے، اس کو پوچھو، یا ایسے کمیونسٹوں سے پوچھو، یا ایسے فتنہ پیدا کرنے والوں سے پوچھو، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اذان کیوں دلا رہا کان میں؟ دنیا میں بچہ ایگزٹ ہوا، قرآن میں کہہ رہا اللہ تعالیٰ جب تم نہیں تھے تو ہم بنائے۔ تو ماں کے بچے دانی میں، ماں کی پیٹ کی دنیا میں بچہ ایگزٹ ہوا، وہ اندر آیا، ایک ایسا داخلہ ہے اس کا اندر آنے کا جو نطفہ تھا، نطفے سے پھر اللہ نے اس کو بنایا، ماں کے پیٹ میں رکھ کے، ماں کے پیٹ کی دنیا میں 9 مہینے۔ عموماً یہی جو ہے مہینے ہوتے ہیں جو انسان 3 تاریکیوں میں ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، پھر وہاں سے ایگزٹ ہوتا ہے یہ دنیا میں، یہ دہر میں، یہ جہاں میں۔ اس کا ایگزٹ ہونا آسان طریقے سے معلوم ہوا کہ ماں باپ ملے اور نطفہ ڈالے، اور وہ اسپام جو ہے بڑا ہوا اور 3 تاریکیوں میں انسان بن کے، بچہ بن کے دنیا کے وجود میں آ گیا، اور بچہ تھا۔ جب اس کے دماغ میں، اس کے کان میں یہ ڈالا جاتا ہے یہ دنیا میں آنے کے وقت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ چیلنج ہے ہندو کے لیے، یہ چیلنج ہے کرسچن کے لیے، یہ چیلنج ہے سردار کے لیے، یہ چیلنج ہے یہودی کے لیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیونکہ یہوہ اللہ نہیں ہوتے۔ اس واسطے کہ جیسس کو اللہ پیدا کیے، یہوہ نے پیدا کیا۔ یہ اللہ کی چیلنج والی اذان ہے، تاکہ انسان سمجھے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ دماغ اور کان کے جو ہے اندر اس کو داخل کرنے کے بعد میں اس کو بلاک کر دیا جاتا ہے، جیسے کون بنے گا کروڑپتی میں۔ حقیقت کھلی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔
پھر اسی وقت اذان میں کہا جاتا ہے آخری نبی خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہاں پر سلسلہ ختم ہو گیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیڈو بھی نہیں تھا. سیل لگا دی گئی اللہ کی طرف سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتائے کہ ایک گھر ہے جس کی آخری اینٹ میں نبیوں کی ہوں، اور نبیوں کی اینٹ والا لگا دی گئی اور دیوار کمپلیٹ ہو گئی. اور یہ سلسلہ رسولوں کا، نبیوں کا، انبیاء کا، پیغمبروں کا ختم ہو گیا. خاتم النبی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ دیا جا رہا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد ہم کو بلایا جا رہا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ صلاح کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح، آ جاؤ فائدے کی طرف، آ جاؤ فائدے کی طرف. اب یہ فائدہ بچپن میں اس کے ڈال دیا جا رہا. کیوں؟ کیونکہ کوئی اور خدا نہیں ہے. اب یہ جب دل میں گھر کر جائے گا اس کی کم عمری میں تو وہ صراط مستقیم پہ خود بخود آ جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ڈکلیئر کر دیا جا رہا. کوئی اور خدا سن رہا کیا؟ ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھو، یہ تمہاری بات پورے کمپیوٹر کی ہر کوئی سن رہا. تم جب اپلوڈ کر رہے تمہارا ویڈیو، پھر کیوں خدا نہیں سن رہا؟ ہندو کا کیوں نہیں سن رہا؟ کرسچن کا خدا عیسیٰ علیہ السلام بیٹا یا خدا کیوں نہیں سن رہا؟ کیوں یہودیوں کا یہوہ نہیں سن رہا؟ کیوں سردار کا خدا وائی گرو نانک نہیں سن رہا؟ اچھا اگر سن رہا تو پھر مان دے دیتا یہ اذان کو. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بولنے نہیں دیتا، بولتا میں خدا ہوں. سامنے کیوں نہیں آیا؟ پھر کوئی سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ یہ پینڈیمک میں 300 ملین کیسز آ گئے اومیکرون کے. کیا تم کو معلوم ہے یہ انسان شیطان بن کے انسان کو مار ڈال رہا، کھوکھلا کر دے رہا. انسان کے اندر کی اصل جو زندگی روح ہے ویسا جو ہے اس کا روح کا لے لینا انسان نے اپنے ہاتھ میں ذمہ لے لیا. تو یہ اذان ہے. اذان سے نقصان کیا ہے بتاؤ؟ جو تم یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے بول رہے ٹور اور ٹریول جیسے فتنہ پیدا کرنے والے محمد شفیع جیسے ایسی بےہودہ حجت کرتا ہے شیطان محمد شفیع. ایسے پاگلوں کو کوئی نہیں سمجھا سکتے. قادیانی ہے، اس کو کوئی نہیں سمجھا سکتا کہ غلام رسول 1400 سال بعد آ کے کوئی بھی مردے کو زندہ نہیں کر کے دکھایا، اندھے کو جو ہے آنکھ دلایا نہیں، لیپریسی والے کو جو ہے کوئی جو ہے شفا نہیں عطا کیا، خود کالا پیلا خود باتھ روم میں مرا. ایسے کے دیوانے ہیں تم. شیعہ علی رضی اللہ عنہ کے دیوانے، جبکہ علی رضی اللہ عنہ کا ذکر ہی نہیں ہے قرآن کے اندر. قرآن دی جیسا یا غلام رسول کو قرآن دیے جیسا ذکر نہیں ہے. قرآن دیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ سمجھنا ہے. اللہ کہہ رہا مجھ سے ڈرو. پوری دنیا آج ڈر رہی اومیکرون سے. پوری دنیا کا جائزہ لے لو. 3 سال سے اللہ نے عذاب کا چیلنج دے کے پوری انسانیت کو. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا. یہ جاوید اختر جیسے لوگ نہیں سمجھ سکتے، کمیونسٹ نہیں سمجھ سکتا، اگنوسٹک نہیں سمجھ سکتا، یہ ٹور اینڈ ٹریول جیسے نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ نے پوری کائنات میں جتنی مخلوق ہے سب کو پانی سے پیدا کیا. بولا ابھی اگر سے اس کے دماغ میں پیدا کرنے والا نہیں آئے تو اس کا بدقسمتی کا رونا ہم تو نہیں ختم کر سکتے. اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو. آج پوری دنیا 3 سال سے ڈر رہی اس سے. کب کس کو اومیکرون ہو جائے، کب وہ مر جائے. نیو یارک کے اندر یا پھر امریکہ کے اندر 1000 سے زیادہ لوگ روز مر رہے. آ گیا وہ پہلے کا کرونا کی طرح، وہ پھر دور آ گیا، پھر آتے رہیں گا آگے. کوئی روک سکتا؟ کوئی ہے ایسا ان باتوں سے روکانے والا؟ ارے وہ کام کرو جو اللہ کے 5 چیزیں ہیں وہ کرو. بولو انسان کو توحید پہ چلو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، حلال کھاؤ، حرام سے بچو. یہ بس ہے. یہ فتنے والے باتیں دیکھ کر تم انسان کو کیا کھوکھلا کر رہے، ایمان سے کھوکھلا کرنا چاہ رہے، کمزور کرنا چاہ رہے. تم
جبکہ میں تم کو نئے نئے طریقے سے ہر بار بتا رہا ہوں. یہ فتنوں کا قیامت سے پہلے کا دور ہے. اچھے سے اچھا علماء بھی فتنوں کے جو ہے گھیرے میں آ جاتا ہے. اچھے سے اچھا علماء بھی حماقت آ جاتی ہے, غرور آ جاتا ہے, تکبر آ جاتا ہے کہ میرے پاس علم ہے, کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہم قیامت سے پہلے کے بندے, بس اللہ ہم کو جنت کے لیے قبول کر لے, اللہ ہمارے کلمے کو قبول کر لے, اللہ ہماری عبادت کو قبول کر لے. سب سے بڑی بات یہی ہے کہ آدمی کو اللہ پانی سے پیدا کیا, اور پھر بتا رہا انسان کو جب تم نہیں تھے قرآن میں ہم تم کو پیدا کیے, اور پھر اس کو واپس لے لے گا اسی دنیا کے جو ہے یہ پیٹ سے, ماں کے پیٹ سے لے لیا, پھر دنیا کے پیٹ سے لے لے گا, پھر خبر کے پیٹ میں ڈال دے گا, پھر خبر کے پیٹ سے نکالے گا. یا تو تم جنت کے لیے یا تو تم دوزخ کے لیے ہو جاؤ گے حشر کے میدان میں. کلیئر سائن ہے سمجھنے والے کے لیے. اب دیکھو میں ولی اللہ کی بار بار تائید کرتا ہوں, مسلمان یہ بھی سمجھے جو میں ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں. کوئی درگاہوں پر دھندا بنا لیا, وہ پھول چڑھاتے ہیں, اگربتی لگاتے ہیں, وہاں عود ڈالتے ہیں, قرآن یاسین پڑھا جاتا ہے, وہاں جو ہے وہ پتہ نہیں مجاور کیا سے کیا تمہارے سے پیسے ہٹتا ہے یا تمہارے کو مور کا پر سے جھاڑو سے مارتا ہے. یہ سلسلہ ہندوستان میں کیوں ہے؟ کیونکہ ہندو ہر چیز جو ہے عبادت سمجھ کے کرتا ہے, جبکہ مسلمان کے ولی اللہ کا یا صحابہ کا دیکھیں گے آپ مقبرہ ہے کونیوں میں, یہ مولانا رومی کی, وہاں پر بہت ساری بڑی درگاہ جیسی ہے, وہاں کوئی پھول نہیں چڑھاتا. وہاں جا کے دیکھو, کئی ویڈیوز آ رہے ہیں, اب کوئی پھول نہیں چڑھاتا. وہ ویسے خرنی ہے, صحابی رسول جیسے ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن آپ بہت محبت میں ساتھ تھے, تاریخ ہے. ویسے خرنی کے پاس کوئی پھول نہیں چڑھاتا. یہاں تک کہ غوث اعظم کے پاس بھی جاؤ, یہ جو خواجہ غریب نواز جیسا رہتا سلسلہ نہیں رہتا. اور یہ مجاور اپنی پیٹ پال پال کے ایک بھی ولی نہیں بنا, ایک بھی کرامت نہیں بتا سکا. جتنے درگاہوں پر مرید بنانے کے لیے یا مرشد جیسے یا پھر جو ہے وہ جھاڑو لگا کے آپ کو جو ہے وہاں کا ذمہ دار جیسا بتا کے درگاہ کے اوپر جو انڈیا کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو مڈل ایسٹ کی جو درگاہیں ہیں جو ولی اللہ ہیں یا صحابہ ہے یا تابعین طب تابعین ہے یا ان کا اللہ کے پاس مقرب بندوں میں مقام ہے, ان کی درگاہوں پہ پھول کیوں نہیں چڑھتے؟ ان کی درگاہوں میں جو ہے جس طرح سے منتوں کے حاضریاں کیوں نہیں ہوتے, وہاں کیوں دھاگے نہیں لگاتے, وہاں کیوں کھانا پکا کے غریبوں میں کیوں نہیں بانٹا جاتا؟ یہ غریبی ہندوستان میں, یہ غریبی کے علاوہ ہندوستان میں سب سے بڑی شرک بدعت کفر کی ہندوستان میں ہے. ولی کو نہیں سمجھے تم, صحابہ کو نہیں سمجھے تم, تابعین کو نہیں سمجھے تم. اب قیامت سے پہلے انسان کو یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام بائبل ہی نہیں دیے, اس پہ آج تک بحث ہو رہی. میرے کو ایک ایسا مسلمان بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ رہ کے, یا احمد دیداد ہو یا ذاکر نائک ہو, زمین پہ رہ کے بائبل نہیں دیے بتاؤ. شبیر علی ہے, شبیر علی پہلے بائبل کی مثالیں دیتا. ارے لعنتیو, بائبل عیسیٰ نے نہیں دیا, کیسا کرسچینٹی کو برداشت کر سکتے تم؟ اس کے خلاف اٹھو. اگر کچھ کرنا ہے تو انسان کو اسلام دو, اگر کچھ کرنا ہے تو اس کو جو ہے جنت دلاؤ. ہندو کے پاس گیتا ویداز ہے, کسی ہندو کو بول سکتے تم یہ خدا نہیں دیا, یہ بھگوان نہیں دیا, یہ ایشور نہیں دیا, یہ گاڈ نہیں دیا بول کے, یہ اللہ نہیں دیا بول کے بتا سکتے؟ ایک اللہ ہی ہے بولے, ایسا بھگوان بولتے وہ لوگ, ایشور بولتے, کرسچن گاڈ بولتا. یہ جیسس نہیں ہوتا, ورڈ ہی بدل جا رہا. رام بولے تو ورڈ بدل جا رہا بھگوان سے, گاڈ بولے تو جیسس کا ورڈ بدل جا رہا. اللہ اکبر.